وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBA کر رہی تھی۔ ہماری دوستی سماجی رابطے کی معروف ویب سائٹ فیس بک پر سن 2015 میں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں ہاسٹل لائف میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریریں شیئر کیا کرتا تھا۔ اسے میری کوئی تحریر اچھی لگی تو اس نے فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی، تو میں نے قبول کر لی۔ ہماری کبھی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ میری فرینڈ لسٹ میں تھی۔ ہمارا پہلی بار فیس بک ان باکس میں رابطہ دسمبر 2018 میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2017 میں ایک سرکاری ادارے میں ایک کلیدی عہدے پر منتخب ہو چکی ہیں اور شادی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں دلہے میاں، تو پتہ چلا وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور صرف میٹرک پاس ہیں۔ اب مجھے اس بظاہر مس میچ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا، کیونکہ میں شادی کے معیارات پر کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی موسٹ ویلکم، کبھی بھی گھر آ جاؤ یا آفس آ جاؤ۔ گزشتہ ہفتے میرا کسی کام سے لاہور چکر لگنا تھا، تو میں نے ان سے بھی ملنے کا پلان کیا اور طے شدہ وقت پر ٹھوکر نیاز بیگ پر واقع ان کے دفتر پہنچ گیا۔ گیٹ پر میرا موبائل جمع کر لیا گیا اور اس کے آفس کا راستہ سمجھا دیا گیا۔ کوئی 1 بجے میں متعلقہ آفس کے باہر تھا۔ خیر، میں دستک دے کر دفتر میں داخل ہوا۔ ایک لڑکی دفتر میں ایک سائٹ پر نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک عبایا ایک کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ میری طرف اس کی کمر تھی تو میں چپکے سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے نماز مکمل کی، میری طرف مڑی تو میں نے دیکھا وہ ایک شدید ترین خوبصورت لڑکی تھی۔ بغیر کسی میک اپ کے ایک پر نور چہرہ تھا، جیسے رحمت برس رہی ہو، اور اس کی ذات میں ایک عجیب سی روشنی در آئی ہو۔ سلام دعا کے بعد کہتی، خطیب صاحب آپ کو کسی نے باہر روکا نہیں؟ میں نے کہا کوئی باہر تھا ہی نہیں۔ اتنے میں اس نے واش روم جا کر عبایا پہنا اور نقاب کر کے واپس آفس میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور گھنٹی بجائی تو ایک بھائی اندر آئے اور مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ میڈم نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ خاموش رہو اور چائے کے ساتھ پیزا لے آؤ۔ وہ باہر گیا تو پتہ چلا کہ میڈم مکمل پردہ کرتی ہیں۔ آج تک آفس میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ ہر نام محرم سے پردہ کرتی ہیں۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا تو میں اسی لمحے اندر آ گیا، ورنہ نماز کے وقت تو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا معذرت قبول کریں، میں باہر رک جاتا اگر یہ صاحب دروازے پر ہوتے۔ وہ بولی اٹس اوکے، ایزی رہیں۔ میں نے بلا تاخیر سوال کیا، میڈم آپ کی شادی پر حیران ہوں۔ کہتی پوچھیں کیا حیرانی ہے؟ میں نے کہا جاب میں آنے کے بعد شادی ہوئی یا پہلے؟ کہتی جاب کے 1 سال بعد۔ میں نے کہا کیا بچپن میں ہی رشتہ طے ہو گیا تھا؟ تو کہتی سر جس سے طے تھا اس نے ایک وفاقی منسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی جب میں BBA کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھائی آپ کے کزن ہیں؟ کہتی جی نہیں، میں یونیورسٹی لائف سے ان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا وہ پولیس کے ریٹائرڈ DSP ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ شادی کیسے ہوئی؟ بولی میں 2013 سے اسی دکان سے کپڑے سلائی کرا رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے گلے میں برائے نام بھی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ میں تقریباً ہر دوسرے دن اپنے منگیتر سے ملتی تھی۔ ہم سینما بھی جایا کرتے تھے۔ نہ ہی بالوں میں کوئی پراندہ یا کیچر لگایا تھا، بال کھلے ہی رکھتی تھی، ہر ماہ کٹنگ کراتی تھی۔ ابو جی پولیس آفیسر تھے، سرکاری گھر تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر لاڈلی بہت تھی۔ خاص طور پر ابو جی مجھے شمو کہتے تھے۔ کپڑے سلوانے پہلے امی ساتھ جاتی تھی، پھر میں اکیلی ہی جانے لگی۔ اندرون انارکلی بانو ساڑی ہاؤس کے پاس ہی دکان ہے، پھر سلے سلائے کپڑے لینے لگی۔ 2014 میں میرے جس کزن سے میری شادی طے تھی اس نے ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کر لی۔ اس کے مطابق اس کی ماں نے وہ رشتہ پوچھے بغیر کیا۔ میں BBA کے 4تھے سیمسٹر میں تھی۔ میں نے بات دل پر لے لی۔ 5ویں اور 6ٹھے سیمسٹر میں میرا GPA بہت نیچے آ گیا۔ میرا کھانا اور سونا 6 ماہ ڈسٹرب رہا۔ ابو جی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ یہ 2 حادثے مجھے اندر سے توڑ گئے۔ میری اس دنیا میں 2 ہی خوشیاں تھیں، ابو اور منگیتر۔ اب دونوں ہی نہیں تھے۔ میں نے BBA کے بعد MBA میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میرے کپڑوں میں 2 بدلاؤ آئے۔ نمبر 1 میری شرٹ لمبی ہو گئی اور نمبر 2 دوپٹہ بھی سر پر آ گیا، کبھی گلے میں بھی رہتا۔ میں نے جاب کے حصول کو بھی فالو کرنا شروع کیا۔ یونیورسٹی پیریڈ میں 2 ٹیچرز کو ملا کر تقریباً 47 لڑکوں نے مجھے بلواسطہ اور بلا واسطہ یا فیس بک سے رابطہ کر کے پرپوز کیا۔ میں فیس بک پر اپنی ہی تصویر لگاتی تھی، ویڈیوز بھی بناتی تھی، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے معذرت کرتی رہی، کسی کو پیچھے نہیں لگایا، کچھ کو بلاک کرنا پڑا۔ پھر میری جاب لگ گئی۔ میں اپریل 2018 میں 1 سال بعد درزی کی دکان پر کچھ کپڑے دینے گئی۔ درمیان میں اکثر برانڈ سے ہی لیتی تھی۔
دکان بند تھی۔ ساتھ والے درجی سے معلوم ہوا کہ بھائی عمرے پر گئے ہوئے ہیں، 10 دن بعد آئیں گے۔ میں اسے اپنا نمبر دے آئی کہ جب آئیں تو انہیں کہنا کہ فلاں ایس پی صاحب کی بیٹی آئی تھی، انہیں کال کر لیں۔ مجھے کوئی 15 دن بعد کال آئی کہ میڈم میں آ گیا ہوں، آپ آ جائیں۔ میں نے 1 ہفتے بعد 2 سوٹ بھجوا دیے، ناپ وہی پہلے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ کال پر کہہ دیا۔ جب کپڑے بن گئے تو میں لینے خود گئی۔ کپڑوں کے ساتھ مجھے 1 عدد عبایا اور ایک بڑا سا رومال دیا گیا، جو عربی خواتین نماز کے وقت پہن لیتی ہیں، بس چہرے کا حصہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ وہ پیش خدمت میرے لیے مکہ سے لائے تھے۔ رومال دیتے ہوئے کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ پہن لیا کرو، مگر وہ کہاں جانتے تھے کہ میں نماز پڑھتی ہی نہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی عبایا نہیں پہنا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ ہی کوئی گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ بس کبھی جمعے کی نماز یا عید پر ابو جاتے تھے عیدگاہ، چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی اور دونوں چیزیں ساتھ لے آئی۔ ان کے مطابق وہ میرے لیے یہ 2 چیزیں اور اپنے شاگرد کے لیے کچھ تحفے لے کر آئے تھے۔ عمرے کا ٹکٹ مارکیٹ میں میلاد کے سالانہ جلسے سے نکلا تھا۔ وہ بولی، میں نے نہ جانے کیوں اسی شام اپنی زندگی کی کوئی دوسری یا تیسری نماز پڑھی۔ وہ رومال بھی لیا۔ مجھے نماز کا کچھ حصہ بھول رہا تھا جو نیٹ سے سرچ کیا، پھر عشاء بھی پڑھی۔ رات کو عبایا بھی پہن کر دیکھا، مجھے بالکل پورا تھا، شاید میرے ناپ کے مطابق لیا گیا تھا۔ خیر میں نے غیر ارادی طور پر اگلے دن آفس جانے سے پہلے عبایا بھی پہن لیا، 1-2 پنوں سے حجاب کر لیا، چہرہ بھی ڈھانپ لیا۔ میں نے آفس میں ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ آفس میں بیٹھے کلرک اور نائب قیادت سے کہا کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں۔ وہ بھی آرڈر سمجھ کر چلے گئے اور خوش بھی تھے کہ میڈم کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عصر کے وقت خود ہی چلے گئے کہ میڈم مسجد جا رہی ہیں۔ میں نے درزی کو کال کی اور دونوں چیزوں کے لیے دوبارہ بہت شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ عبایا پہن لیا ہے۔ اب ہر وقت میرے ذہن میں وہی بندہ گردش کرنے لگا، نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے 2 ہفتے بعد اس سے کال کی اور کہا کہ آپ کسی دن میرے دفتر آ سکتے ہیں؟ وہ کہتا جی آ جاؤں گا۔ ایک جمعے والے دن وہ میرے آفس میں آ گیا۔ اس نے عمرے سے آ کر دھاڑی رکھ لی تھی اور سر پر ٹوپی تھی۔ عمر تقریباً 33 سے 35 کے قریب ہوگی، مگر سمارٹ آپ کی طرح تھا اور ابھی بھی ہے۔ میں نے اس درزی سے پوچھا کہ آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ امام مسجد ہیں، مگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ ہم وادی سون سے ہیں اور یہاں کرائے پر رہتے ہیں۔ میرا کام اچھا ہے، الحمدللہ اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے پوچھ لیا، آپ شادی شدہ ہیں؟ بولا جی نہیں۔ میں نے پوچھا کوئی منگنی وغیرہ ہوئی؟ بولا وہ بھی نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا اچھا کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ بولا کعبہ پر پہلی نظر پڑی تھی تو کچھ دیگر دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا تھا کہ آپ جیسی کسی لڑکی سے شادی ہو جائے۔ آپ کا نام بھی لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی بس نمازی ہو، اتنی پڑھی ہوئی نہ بھی ہو تو خیر ہے۔ اس ساری گفتگو میں اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ میں نے پوچھا اچھا میری جیسی ہو؟ بولا جی آپ سے تھوڑی کم بھی ہو جائے تو شادی کر لوں گا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اگر میں ہی ہو جاؤں تو؟ بولا مذاق نہ کریں میڈم، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں کوئی لڑکی دیکھوں؟ جواب میں اس نے کہا کہ جی ابا کی مشکل آسان ہو جائے گی، ہم دونوں ہی یہاں رہتے ہیں۔ ابا نے میرے لیے کئی رشتے دیکھے ہیں، لڑکی بھی پسند کی، مگر وہ کرائے کے گھر کا اعتراض کرتے ہیں، یہ پہلے بتا دیجیے گا۔ کہتی ہیں ادھر وہ گیا ادھر میں بھی گھر آ گئی۔ امی سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب امی کو پتا چلا کہ انارکلی والا درزی ہے تو غصہ ہوئیں کہ تم پاگل ہو، اب ہم ایک درزی سے تمہیں بیاہیں گے کیا؟ کیوں عزت کا جنازہ نکالنا ہے سارے خاندان میں؟ عقل کے ناخن لو۔ میں نے کہا کون سا خاندان؟ جس خاندان کے لڑکے نے مجھے چھوڑ کر ایک امیر زادی سے شادی کر لی، مجھے اس خاندان میں بڑی گاڑی دے کر بیاہنے سے بہتر ہے کہ مجھے زہر لا دیں۔ میں نے کہا امی آپ ایک بار اس سے مل لیں، مجھے وہ پسند ہے، مجھے لالچی لوگوں میں نہیں جانا۔ امی بولی میں 100 بار ملی ہوئی ہوں، بس چپ کر۔ میں نے اپنے ایک ماموں سے بات کی، وہ میرے اچھے دوست کی طرح ہیں، آرمی سے ریٹائرڈ ہیں۔ انہوں نے استخارہ کیا اور مجھے کہا کہ استخارہ اچھا ہے، میں باجی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی امی پر کافی پریشر ڈالا کہ آج تک سب کچھ دیا، یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ خیر دونوں خاندان ملے، امی نے اسے گھر داماد بننے کا کہا، اس نے انکار کر دیا اور میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھے اپنے سسرال جانا تھا۔ 3 مرلے کے مکان میں وہ باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں نے امی کو منا ہی لیا۔ 1 ماہ میں سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے ابا ہماری شادی والے دن ہی مسجد میں امام والے کمرے میں شفٹ ہو گئے کہ ایک ہی تو کمرہ ہے اور ایک واش روم تھا۔ شادی کی پہلی رات گھر میں بس ہم دونوں ہی تھے۔ اس کے شاگرد نے موتیے اور گلاب سے مسحری لگائی ہوئی تھی۔ اس کے ابا کا ماننا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، پہلے دن سے ہی بیٹا علیحدہ گھر میں رہے۔ میں نے کہا آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے،
آپ خوش ہیں؟ یہ ایک ناقابل یقین شادی ہے، میں نے ایسا بھی نہیں سنا۔ MBA پاس لڑکی، 17ویں اسکیل کی ملازم اور ایک میٹرک پاس طرزی سے جذباتی شادی، آپ کو بعد میں نہیں لگا کہ یہ فیصلہ غلط تھا؟ بولی خطیب، میں تمہیں کہوں کہ میں جنت میں رہتی ہوں تو یہ لفظ جنت میرے جذبات کی عکاسی میں کم پڑ جائے گا۔ اتنی دیر میں آرڈر کیا ہوا پیزا آ گیا۔ میں پیزا کھانے لگا اور ان سے کہا، میڈم آپ جلدی سے بتائیں، آپ بظاہر اس اب نارمل شادی سے واقعی خوش و مطمئن ہیں؟ کہتی ہیں، خطیب چیزیں خوشی نہیں دیتی، فائز سیال کہتے ہیں اللہ سے خوشی مانگو، اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے جاب دو، بڑا گھر دو، گاڑی دو، فلاں شخص دو تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ وہ بہتر جانتا ہے اس نے ہمارے لیے ہماری کہاں کس چیز میں خوشی رکھی ہے۔ خطیب صاحب، مجھے امی نے 20 لاکھ کا چیک دیا کہ اتنی اجلت میں تمہارا جہیز کہاں بنائیں، خود ہی لے لینا جو لینا ہے۔ خاندان والے لوگوں نے طوفان برپا کر دیا کہ درزی سے کچھ چکر چل رہا تھا جو اس سے یوں سب کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، مگر میری امی اور ماموں میرے ساتھ تھے۔ چاچو اور پھپھا لوگ نکاح میں نہ آئے۔ امی سے کہا کہ آپ پچھتائیں گی ایک دن۔ میرے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، وہ بھی کیش نکلوا لیا۔ 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک میں نے اپنے خاوند کو منہ دکھائی کے وقت پیش کر دیا کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی والے دن سسرال آ کر 42,000 درہم دیے تھے کہ میں اور میرا مال آپ کا ہے، اور وہ رونے والا کیوٹ سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ جو انگوٹھی میرے لیے منہ دکھائی کی بنوائی تھی وہ جیب سے کہیں گر گئی ہے، اب کہیں سے لا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا، چھوڑیں انگوٹھی کو، عام سی بات ہے، مجھے نہیں لینی منہ دکھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے پیسے اور چیک لینے سے انکار کر دیا کہ گھر کی کوئی چیز خود خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، یا اپنے لیے ایک گاڑی لے لیں، میں تو بائک پر ہی ٹھیک ہوں، اور مجھے حق مہر کے 50,000 کیش دے دیے۔ یہ حق مہر انہوں نے خود لکھوایا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی شادی کے اگلے دن سسرال میں فجر کی نماز پڑھی، اس سے پہلے دوسری نمازیں شروع کر چکی تھیں، مگر فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے فجر پڑھنے کے بعد پارا بھی پڑھا۔ میرے میاں بھی مسجد سے واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ آفس کس ٹائم جائیں گی؟ میں نے کہا کہ میں تو 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ بولے، اچھا، پھر تو آپ اکیلی بور ہو جائیں گی جب میں 12 بجے دکان پر چلا جاؤں گا۔ میں کہتے کہتے چپ کر گئی کہ آپ نہ جائیں آج۔ خیر، مجھے کہتے کہ نئی دلہن سے کام نہیں کروایا جاتا، ابا جوائنٹ فیملی کے حق میں نہیں ہے، ورنہ چھوٹی بہن کو رکھ لیتے، تو اب چند ماہ تک آپ کوئی کام نہیں کریں گی۔ کھانا پہلے میں بناتا تھا، اب بھی میں بناؤں گا۔ میرا شاگرد پہلے بھی گھر کی صفائی کرتا تھا، اب بھی کرے گا۔ آپ اسے اپنا بیٹا سمجھنا، یتیم بچہ ہے، ہمارے گاؤں سے ہے، وہی ابا جی کو مسجد کھانا دے کر آیا کرے گا، گھر میں بھی آتا جاتا رہے گا۔ 13 سال کا بچہ ہے، کپڑے لانڈری سے پہلے بھی دھلتے تھے، اب بھی دھلیں گے۔ لانڈری والی آنٹی ہفتے کی شام سب کپڑے لے جائیں گی اور اتوار شام کو گھر ہی دے جائیں گی۔ میں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا کہ آپ کھانا بنائیں، مجھے تھوڑا بہت بنانا آتا ہے، باقی آپ سکھا دیں۔ کہنے لگے، میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھائیں گی تو اچھا لگے گا، بنانے کی بات ابھی نہ کریں، یہ رسم پوری کرنے دیں، ابھی ناشتہ بناتا ہوں، بتائیں کیا کھائیں گی؟ میں نے کہا، ناشتہ تو کم ہی کرتی ہوں، میں آپ کے ساتھ آتی ہوں، مل کر بناتے ہیں۔ تو مان گئے، مگر مجھے کچن میں برتن پکڑانے کے سوا کچھ کرنے نہیں دیا۔ 3 ماہ تک میں کھانا بنانے میں ماہر ہوگی، اب کبھی وہ تو کبھی میں بناتی ہوں، اکثر وہی بناتے ہیں، روٹی تو وہی بناتے ہیں، یا ان کا شاگرد ہو تو وہ بھی بنا لیتا ہے، مجھ سے کبھی کچی رہ جاتی ہے، جلد ہی سیکھ لوں گی۔ خیر، وہ اس دن دکان پر خود ہی نہیں گئے اور اگلے دن لیٹ ہو گئے، جلدی واپس آ گئے۔ میں شادی کے بعد پہلی بار اپنی امی سے ملنے ان کے ساتھ ان کی بائک پر آئی تھی۔ ہم 2 گھنٹے امی کے پاس رہے۔ امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھیں، میں نے تسلی دی کہ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ واپسی پر امی نے اپنے داماد کو گلے لگایا اور ماتھا بھی چوما، پھر ہم واپس آ گئے۔ جس دن مجھے آفس جانا تھا اسی دن انہوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی رکشہ لگوا دیا ہوا تھا کہ وہ لے بھی جائے گا اور لے بھی آئے گا۔ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے 10,000 روپے دیے کہ یہ آپ کو ماہانہ ملا کریں گے، آپ کی ذاتی ضروریات کے لیے، اگر ختم ہو گئے تو اور مانگ لیجیے گا، رکشے کا کرایہ میں دوں گا، آپ نہیں دیں گی، گھر کا سب خرچ بھی ان کے ذمہ ہے، جاب کرنا آپ کی مرضی ہے، جب تک چاہیں کریں، جب چاہیں چھوڑ دیں۔ میں الحمدللہ 70,000 سے 1 لاکھ تک ماہانہ کما لیتا ہوں، عیدوں پر اسے 3 گنا کر لیں، 20,000 گاؤں بیچتا ہوں، باقی ہمارے لیے کافی ہیں۔ میں ایک اور کاریگر بٹھانے والا ہوں، آمدن بڑھ جائے گی۔ خطیب، وہ 10,000 میرے لیے 10 کروڑ سے قیمتی تھے، ان میں 1,000 اور کچھ 500 اور کچھ 100 کے نوٹ بھی تھے۔ میں اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔
وہ مجھے میری ایک کولیگ یاد آ گئی جو مجھ سے پوچھ رہی تھی، میرا ATM کارڈ میرے شوہر کے پاس ہے، میں واپسی کیسے لوں؟ کوئی بہانہ بتاؤ۔ اور شوہر 16 اسکیل میں آفیسر تھا۔ مجھے میرے انتخاب پر اس دن اور فخر ہوا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، لڑکی اور والدین کو شادی کرنے میں جو چیز دیکھنی چاہیے وہ کم ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی غلطی شادی کو 25 سال کی عمر سے لیٹ کرنا ہے۔ مجھے ترس آتا ہے ان لڑکیوں پر جو لڑکوں کی منتیں کرتی ہیں، ہم سے شادی کر لو، اپنے گھر بات کر دو۔ ان کی جاب یا مزید اچھی جاب کے انتظار میں کئی سال تباہ کر لیتی ہیں۔ لڑکی چاہے خود بات کر لے مگر نکاح کی بات کرے ڈائریکٹلی۔ اس اسنا میں اثر ہو گئی اور میں نے کہا باقی بات نماز کے بعد کرتے ہیں۔ میں مسجد چلا گیا۔ میں عصر پڑھ کر آیا تو وہ بھی نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میری 3 باتیں ایک ہی بار سن لیں پھر کہانی ختم کریں۔ بولی جی کہیں۔ میں نے کہا مجھے تو آپ کے ساتھ EME جانا ہے۔ دوسری بات، مجھے اجازت دیں کہ اس کہانی کو پبلک کر سکوں، کہ ہم اپنے تجربات سے کسی کو گائیڈ کر سکیں تو یہ نیکی ہوگی۔ تیسرا، آپ کے خاوند سے ملنے کا شوق ہے، کچھ وقت ان سے بھی لے دیں۔ جواب میں انہوں نے کہا آپ کو اجازت ہے پبلک کر لیں، میرا نام نہ لکھیے گا، باقی آپ پہچان چھپائیں گے وہ میں جانتی ہوں۔ دوسری بات، آپ 5 اکتوبر کو شام ہمارے گھر آ جائیں، ان سے مل لیں۔ آپ کا تعارف کرا دیا تھا، ایک بار آپ کا سٹیٹس پڑھ کر انہیں بھی سنایا تھا۔ دکان پر وہ آپ کو وقت نہیں دے سکیں گے، نہ وہاں اتنی جگہ ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ 5 اکتوبر شام 7 بجے پھر میں نے پوچھا اب آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ ایک لڑکی کو شادی سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ وہ بولی خطیب صاحب، لڑکی کی کون سنتا ہے، والدین ہی رشتے طے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا تھا اس فیصلے سے پہلے؟ بولی سر میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، یہ سچ ہے، مگر میں نے ان کی آمدن کا 3rd پرسن سے پتہ کروایا تھا، مجھے 1 لاکھ تک بتائی گئی تھی۔ مجھے جوائنٹ فیملی، ساس سسر نندوں جٹھانیوں دیورانیوں کی جنجال پورے میں نہیں رہنا تھا۔ یہاں آئیڈیل سچویشن تھی، لڑکے کے ابا ساتھ رہتے تھے، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ فی سبیل اللہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر میں نے ان کا استخارہ کرایا کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مشورہ ہے۔ آپ کو ان باتوں کا علم ہو جاتا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ باتیں بھی بتا دیتے ہیں جو آپ کو اگلی پارٹی کا قریبی دوست بھی نہ بتا سکے یا اسے بھی پتہ نہ ہو۔ میرے استخارے میں آیا کہ صاف پانی ہے اور اس میں ایک بالکل سفید مچھلی ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے۔ میں نے اپنے سرکل میں ایک عالم دین سے پوچھا تو کہتے اس کا کردار پاک ہے، صاف پانی ہی کافی تھا۔ صاف پانی، سفید مچھلی کردار کی پاکیزگی ہے اور اس کی صحبت بھی اچھی ہے۔ استخارہ ضرور کریں، رشتہ طے کرنے میں کوئی جلدی نہ کریں، آس پاس سے اس لڑکے کے معاملات کا پتہ کر لیں، اس کا لین دین کیا برتاؤ رکھ رکھاؤ کیسا ہے۔ خاندان میں تو پتہ ہوتا ہے مگر خاندان سے باہر کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس کا بہتر حل ہے کہ کچھ وقت پر ہاں کرنے سے پہلے دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیں۔ خاندان میں ان رشتہ داروں سے نیا رشتہ نہ جوڑیں جن سے آپ کے والدین کی کبھی انبن ہوئی ہو کہ اولاد ساری عمر تانے سنتی رہے۔ لڑکا بہت زیادہ نہ صحیح آج کل کے دور میں 50,000 کم سے کم کماتا ہو، اس کے لیے لڑکی جو تھوڑی پڑھی لکھی ہے، گھریلو لڑکی ہے، اس سے بہت خوش ہوگی۔ سر ایک بات اور دیکھیں، لڑکا ہڈ حرام نہ ہو۔ عام طور پر امیر لڑکا دیکھ کر رشتہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ساس سسر سے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ ساری عمر اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی، اگر بیوی کمانے والی مل جائے تو اس کی ساری مردانہ غیرت مر جاتی ہے۔ بیوی کا ATM اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی اس سے مانگ رہی ہوتی ہے اور بچوں کو دیکھ کر زندگی گزارتی ہے۔ ساری عمر وہ خاوند کی کمائی کی خوشی فیل کر ہی نہیں پاتی۔ ایک انتہائی اہم بات، آج کل شادی سے پہلے بھی ہمیں کوئی پسند آ جائے یا ہم ہی کسی کو پسند آ جاتے ہیں، مگر وہ تعلق اگر نکاح میں نہیں آ سکتا تو اسے مکمل ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ شادی کے بعد بھی چاہے لڑکی ہو یا لڑکا وہ اپنی محبوبہ یا لڑکی اپنے عاشق سے رابطے میں رہے۔ بے شمار گھر اجڑنے کی ایک وجہ یہ خیانت ہے۔ 99% لڑکیاں شادی کے بعد اسی مرد کو اپنی دنیا جہان سمجھ لیتی ہیں جس سے جیسے بھی بیاہ دی جائیں۔ میں اپنے شوہر سے عشق کرتی ہوں، خطیب اس کی وجوہات اور بھی ہیں مگر سب سے بڑی کہ وہ بس میرے ہیں۔ شادی سے پہلے بھی ان کا کوئی سین نہیں تھا، اب تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی مثال دی تھی، شاید کوئی آپ جیسی تھی نہیں تو آپ کو ہی دے دیا۔ میں اس قابل نہیں تھا اور میرا دامن بہت چھوٹا تھا جتنی خوشیاں اللہ نے دی ہیں۔ لڑکی کو شادی کے بعد بس چند دن سسرال میں رہنا چاہیے، پھر اسے علیحدہ ایک ہی کمرے کے فلیٹ یا کوارٹر میں شفٹ کر دیا جائے جہاں اسے کچھ وقت مل سکے اپنے خاندان سے جڑنے کا۔
اس میں کچھ خامیاں بھی ہوں تو وہ خاوند برداشت کر لے گا، مگر سسرال والے ان کا تماشا لگائیں گے، اس کا جی جلائیں گے کہ اسے روٹی پکانی، کھانا بنانا بھی ماں نے نہیں سکھایا، جیسی ماں ویسی بیٹی وغیرہ کا سین عام ہو جاتا ہے۔ میں اس طرح کی کہانیاں اپنی بہت اچھی دوستوں کی سن چکی تھی کہ جو ساتھ شادی سے پہلے بڑے دعوے کرتی تھی، اس نے ہی بیٹے کو ایسا بڑکایا کہ اس کی طلاق کروا دی، بس انا کا مسئلہ بنا کر۔ ہاں، لڑکی ہر وقت ڈرتی رہے، ہر جائز ناجائز بات پر جی جی کرتی رہے، میکے سے کچھ نہ کچھ لاتی رہے تو ساس بڑی خوش رہے گی۔ ساس کا یہ گھٹیا روپ ہماری سوسائٹی کے 50% سے زائد گھروں میں موجود ہے، اور لالی پاپ نام نہاد مرد باہر بڑی باتیں کرنے والے گھر آ کر اپنی امی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ زیادتی نہ کیا کریں۔ کہتے ہیں میں امی کو جھوٹا کیسے کہوں، تم ہی برداشت کرو، یہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ خطیب، کون سی ماں اپنی اولاد کی خامیاں تلاش کرتی ہے؟ کون سی ماں اولاد کا دل دکھاتی ہے؟ کون سی ماں ہے جو اولاد سے جنگی محاذ قائم کر لیتی ہے؟ کسی جانور کی ماں بھی ایسا نہیں کرتی جیسا ہمارے معاشرے کی ساس کرتی ہے، اور لڑکیاں یہاں تو خودکشی کر لیتی ہیں، یہاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اس لان تان میں اب نارمل بچے پیدا کرتی ہیں اور ساری عمر ایک قید میں گزار دیتی ہیں۔ میں نے کہا میڈم، ساری ساسیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ وہ بولی جی، جتنے اچھے پولیس ملازمین یا اکاؤنٹنٹ آفس والے یا سنار ہوتے ہیں نا، اسی ریشو کو ساسوں میں بھی لاگو کر لیں۔ بے شک اچھی ہوں گی، اس پر سنٹ ہوں گی، مگر گھر کے 2 پورشن کر لیے جائیں، اوپر والے پر آپ رہیں، نیچے سسرال، مگر ایک ہی گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ دور گئے، اب عدم برداشت ہے لڑکیوں میں، اور ساسوں نے منہ بھی زیادہ کھول لیے ہیں۔ جہیز لینے کے لیے تو طلاق خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، مگر وہی بات کہ کچھ اچھے جیسے پولیس والے ویسے ہی اچھی ساس بھی پائی جاتی ہے۔ خطیب صاحب، یہ باتیں کسی ڈسکشن میں نہیں آتی، آپ ویسے ہی بڑے مشہور ہیں، اب نارمل ٹاپک سے ڈسکس کرنے میں یہ بھی کر لیجئے گا، آپ کی بہت ضرورت ہے۔ جس کی بہن بیٹی پر ظلم ہو، پتہ اسے ہی ہوتا ہے۔ میں تو اپنے سرکل میں لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں کہ درزی سے شادی کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو، خدا ترسی تھی۔ خطیب، ایک بات بس سنو اور چلتے ہیں کہ شادی کے بعد 1 سال تک بچہ پلان نہیں کرنا چاہیے، کہ 1 سال میں کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسا بندہ ہے۔ بے شمار طلاقیں شادی کے چند ماہ بعد ہی ہو جاتی ہیں، یہاں تو بچہ والدین میں سے ایک کی تاحیات محرومی میں زندگی گزارتا ہے۔ کبھی بھی 1 سال تک بچے کی طرف نہ آئیں۔ چلو میں کسی سے کہتی ہوں کہ آپ کو EME چھوڑ آتے ہیں، میں نے کہا اٹس اوکے، میں کریم منگوا لیتا ہوں، کہتی ہیں نہیں، آؤ تو صحیح باہر، اور پھر ان کا ایک کولیگ مجھے EME کے گیٹ پر اتار گیا۔ مجھے ان سے مل کر بہت حیرانی ہوئی اور خوشی ہوئی۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ خوشیاں پیسے میں نہیں ہیں بلکہ دلی سکون میں ہیں، لالچ میں نہیں بلکہ سادگی میں ہے، اور یہی سب کچھ اس لڑکی نے کیا، اور آج اس کی زندگی خوشیوں سے جنت بن چکی ہے۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔